ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكم بچے آپ لوگ سکون سے بیٹھے رہیں. بچے بیٹھو. حکم صاحبان اور میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے عورت اور اسلام. عزیز سامعات و سامعین، اسلام سے پہلے عورت کی تاریخ مظلومی اور محکومی کی تاریخ تھی. اسے مقتل اور فریضہ سمجھا جاتا تھا. اسے ساری فساد اور خرابی کی جڑ کہا جاتا اور سانپ اور بچھو سے جس طرح بچا جاتا ہے اس طرح اس سے بچنے کی تلقین کی جاتی تھی. بازاروں میں جانوروں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں تھی بلکہ وہ مرد کے تابع تھی. اس کا کوئی حق نہیں تھا. وہ مرد کے رحم کرم پر جیتی تھی. حضرات، 6 صدی عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان رسالت انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا. اس کے نتیجے میں فخر و عزت کی دنیا بدل گئی اور سیرت و کردار میں انقلاب آ گیا. انسان نے نئے ڈھنگ سے سوچنا شروع کیا اور اس کی زندگی نے نیا رخ اختیار کیا. اسی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ عورت کے بارے میں اس کا پورا نقطۂ نظر اور عملی رویہ بدل گیا اور عورت اور مرد کے تعلقات نئی بنیادوں پر قائم ہوئے. معزز سامعات و سامعین، اسلام نے اس تصور ہی کی جڑ کاٹ دی کہ مرد اس لیے باعزت اور سر بلند ہے کہ وہ مرد ہے اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے کمتر اور ذلیل ہے. اسلام کے نزدیک عورت اور مرد دونوں برابر ہیں. عدلی اور عقدی طور پر نہ تو کسی کی برتری لکھ دی گئی ہے اور نہ تو کسی کی کمتری. ان میں سے جو بھی ایمان اور حسن عمل سے آراستہ ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا اور جس کا دامن بھی ان اوصاف سے خالی ہوگا وہ دونوں ہی جگہ ناکام و نامراد ہوگا. البتہ اسلام کے نزدیک عورت اور مرد کے دائرکار جدا جدا ہیں. عورت کا میدان عمل اس کا گھر ہے اور گھر سے باہر کی دنیا مرد کی آموزگاہ ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن نے ہدایت کی اور یہی ہدایت ان تمام عورتوں کے لیے ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہیں. یعنی وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. سامعات و سامعین، اسلام نے 2 وجہ سے عورت اور مرد کے دائرکار ایک دوسرے سے الگ رکھے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے دونوں کی عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے. جب بھی دونوں ایک میدان میں کام کریں گے باعزت زندگی گزارنا ان کے لیے دشوار ہوگا. سامعات و سامعین، موجودہ دور میں جہاں کہیں اختلاط مرد و زن کی اجازت دی گئی ہے وہاں اس کا بڑا بھیانک تجربہ ہوا ہے. عفت و عصمت اجڑ گئی اور جنسی آوارگی وبا عام کی طرح پھیل گئی ہے. اب اس کی اصلاح بھی دشوار ہو گئی ہے کیونکہ اسے ایک سماجی برائی کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا ہے. عزیز سامعات و سامعین، عورت اور مرد کے لیے 2 الگ میدان کار تجوین کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں کی قوتیں اور صلاحیتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت جسمانی طور پر مرد سے کمزور ہے. وہ زیادہ محنت مشقت برداشت نہیں کر سکتی. پھر اس کے ساتھ ایسے عوارض بھی لگے ہوتے ہیں جو اسے مسلسل اور سخت محنت سے روکتے ہیں. اس لیے فطرت کا تقاضا اور عدل و انصاف سے قریب تر بات یہی ہے کہ عورت پر اس سے کچھ کم بوجھ ڈالا جائے جتنا بوجھ مرد پر ڈالا جاتا ہے. محنت و مشقت کے کام مرد کے سپرد کیے جائیں اور عورت کو ان کاموں میں لگایا جائے جو زیادہ محنت طلب نہیں ہے. اسلام نے اس کے لیے نکالا ہے کہ عورت گھر سنبھالے اور مرد باہر کی خدمت انجام دے. حضرات مجلس، اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے. وہاں اس سے باپ، بھائی، شوہر، اولاد اور خاندان والوں کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کے حقوق و اختیارات بھی محفوظ ہوتے ہیں. عورت اگر گھر کی ذمہ داری نہ اٹھائے تو وہ ان حقوق کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی. اس کے بعد اسے زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسے میدان میں کام کرنا ہوگا جو حقیقت میں اس کا میدان نہیں ہے اور جہاں اسے اپنے سے زیادہ طاقتور ہر ایک کا قدم قدم پر مقابلہ کرنا پڑے گا. اس میں اس کی توثیق ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ مرد سے آگے نکل سکے گی کیونکہ عورت کے لیے عزت و شرف کا مقام اس کا گھر ہے، بازار نہیں. معزز سامعات و سامعین، گھر کی تعمیر میں لگنے کی وجہ سے عورت کی قانونی اور اخلاقی حیثیت کسی طرح مجروح نہیں ہوتی. اسلام نے ایک طرف تو اس
साथ रहे। जब तक ये फजा बाकी है, इसकी इज्जत एहतराम में कोई फर्क नहीं आ सकता। घर में औरत की 3 नुमायां हैसियतें हैं, माँ, बीवी और बेटी। इस्लाम ने इन तीनों हैसियतों से उसे बड़ा ऊंचा मकाम अता किया है। इस्लाम के हदूद में रहते हुए कोई उससे उसका मकाम छीन नहीं सकता। सामियात बज़्म, इस मौजूदा दौर में इस्लाम के बारे में जो गलतफहमियां पाई जाती है या मले कसर पैदा की जाती है, इनमें एक ये भी है कि इस्लाम ने औरत को मर्द के बराबर हैसियत नहीं दी है और इसकी तकदीर पर इतनी पाबंदियां ऐड कर दी है कि वो जिंदगी की दौड़ में लाज़िमा पीछे रह जाती है और हमेशा मर्द की दस्त से लगे रहती है। हालांकि ये हकीकत है कि इस्लाम ने सबसे पहले मशवत मर्द और ज़न का इल्म बुलंद किया। उसने कहा, खुदा की नजर में औरत और मर्द दोनों बराबर हैं और उनकी कामयाबी व नाकामी के असर भी है क्या, लेकिन वो मौजूदा दौर के इस मशवत को गलत समझता है कि दोनों को एक मैदान में काम करने की इजाजत होनी चाहिए। इसके बगैर इनके दरमियान मशवत बाकी नहीं रह सकती। अजीज सामियात व सामीन, मौजूदा दौर में औरत की तरक्की का बड़ा चर्चा ही, लेकिन उस तरक्की के लिए उसे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। उसने घर उजाड़ा और बाजारों को रौनक दी। घर और खानदान के खंडरात पर उसकी तरक्की का महल तामीर हुआ। उसके बिल्कुल बरअक्स मुसलमान खवातीन ने खान की जिम्मेदारियों को संभालते हुए और उनका हक अदा करते हुए तारीख पर अपने गहरे नुक्स छोड़े हैं और मुख्तलिफ मैदानों में हरियत अंगेज खिदमत अंजाम दी है। हकीकत ये है कि